السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی صاحب نے روزہ توڑ دیا، روزہ ویسے تو توڑنا نہیں چاہیے اور روزہ توڑتے بھی نہیں ہیں، لیکن بعض مرتبہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ تین چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ تین چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور باقی چیز وہ ہیں جن سے روزہ خراب ہوتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ تین چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1 کھانا کھانا، نمبر 2 پانی پینا، نمبر 3 بیوی سے صحبت کر لینا۔ تو ان تین چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحبت کسی سے بھی ہو تو صحبت کرنے سے، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب اگر کسی آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اسلام نے 3 سزا بتائی ہیں۔ وہ 3 کام کرے گا۔ جس نے روزہ توڑ دیا وہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام کیا کرے؟ وہ ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرے۔ اگر ایک روزہ توڑ دیا، ایک روزے کی سزا ہے، 2 روزے کی نہیں، 2 روزے ہے تو ڈبل ہو جائے گا۔ پھر ایک روزے کی سزا ہے کہ ایک غلام ایک باندی آزاد کرے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، وہ حساب نہیں ہے غلام باندھی گا، تو کیا کرے؟ تو دوسرا حکم اس کے لیے ہے کہ ایک روزے کا کفارہ یہ ہے، ایک روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 60 دن تک لگاتار روزے رکھے، 60 دن تک۔ اور ان 60 دنوں کے بیچ میں ایک دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن بھی اگر ناغا ہوا، ایک دن بھی روزہ چھوڑ دیا تو پھر سے اس کو شروع سے روزہ رکھنا پڑیں گے۔ تو ان 60 دنوں کے اندر ایک بھی روزہ نہ چھوڑے، یہ اس کی سزا ہے کہ ایک روزہ توڑنے کی سزا ہے۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس روزے کی توڑنے کی سزا اتنی خطرناک ہے تو اس روزے کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا انعامات اس کو اس روزے پر ملیں گے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، بہت سی مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے، لوگ ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ایسے یہ گناہ ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا، اس طرح جو ہے روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے سب سے پہلی سزا یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ ایک غلام ایک باندی آزاد کرے گا ایک روزے کے بدلے۔ وہ زمانہ نہیں ہے تو ایک روزے کے بدلے 60 دن تک روزہ رکھے گا۔ لیکن اس زمانے میں یہ 30 روزے رکھنا نہیں ہو رہے تو 60 روزے آدمی کہاں سے رکھے گا؟ بہت مشکل ہے 60 روزے رکھنا۔ تو کیا کرے؟ تیسرا طریقہ آسان ہے، یہ آدمی کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے ایک روزہ توڑ دیا ہے تو ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 لوگوں کو، 60 غریبوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو 2 وقت بھر پیٹ کھانا کھلائے، تھوڑا تھوڑا نہیں بلکہ ان کا پیٹ بھرنا چاہیے، پیٹ بھر کھانا کھلائے 2 وقتوں میں 60 لوگوں کو۔ اگر یہ کس سے نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک ہی آدمی کو 60 دن تک 2 وقت میں کھانا کھلا سکتا ہے۔ ایک ہی آدمی کو دو وقت میں 60 دن تک کھانا کھلانے سے بھی ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس طرح ایک بات سمجھے کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہو، یہ کھانے والے لوگ یا کسی ایک کو کھانا کھلا رہا ہو 60 دن تک 2 وقت میں، یہ جو 60 آدمی ہیں جو کھانا کھائیں گے، اس میں بالغ ہونے چاہیے سارے، نابالغ نہ ہو۔ نابالغ چھوٹے بچے کو اگر آپ نے کھانا کھلایا تو آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ سارے کے سارے لوگ جوان ہونے چاہیے، سارے کے سارے لوگ بالغ ہونے چاہیے، چاہے شادی شدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جوان اور بالغ ہونے چاہیے۔ اگر بالغ نہیں ہے تو آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ یہ اس میں سب سے آسان یہ ہے کہ کسی آدمی نے روزہ توڑ دیا کہ وہ 60 دن تک یا تو ایک آدمی کو کھانا کھلائے یا 60 لوگوں کو 2 وقت میں کھانا کھلائے، پیٹ بھر کر 2 وقت میں کھانا کھلائے۔ کوئی آدمی اگر 60 لوگوں کو کھانا دینا چاہتا ہے، کھانا گھر پہنچانا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے کہ 60 لوگوں کو 60 پیکٹ بنائے، اچھے پیکٹ بنائے، اتنا پیکٹ بنائے کہ جتنا ایک آدمی جس میں سیراب ہو جائے، جتنے کھانے میں ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، 60 پیکٹ بنائے، 60 لوگوں کو تقسیم کر دے، 60 گھروں کو تقسیم کر دے، تو تب بھی آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ تو جس ایک روزے کی سزا اتنی خطرناک ہے تو اسے ایک روزے کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ تو جن لوگوں نے توڑا ہے اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اگر توڑ دیا ہے تو یہ کفارہ ادا کریں۔ یہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو ڈبل گناہ ملے گا، ڈبل گناہ۔ یہ ادا کر دیں گے تو آپ کا کفارہ ادا ہو گیا، تو آپ گناہ سے بچ گئے۔